امریکن سولجر جناب ڈگلس میک آرتھر کا حوالہ دیتے ہوئے جناب باجوہ صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت کہا کہ میں ان نون ہو جاؤں گا یا میں مطلب غائب ہو جاؤں گا، کسی کو اب نظر نہیں آؤں گا، انہوں نے جو لفظ کہا، مگر انہوں نے کہا کہ میں روحانی طور پر میرا تعلق جو ہے وہ پاکستان آرمی کے ساتھ رہے گا ضرور۔ اب یہاں پر ایک وہ پاکستان ایکس سروس مین کی ایک آرگنائزیشن ہے، جس سے جب پوچھا گیا کہ باجوہ صاحب کو اس کا ممبر بننے دیا جائے، کہا جاتا ہے کہ تقریباً جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ 7.8% کے قریب لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہاں جی ان کو ممبر اس کا بننے دینا چاہیے، ویراز 90% 92% کے قریب لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں باجوہ صاحب کو اس کا ممبر نہیں بننا چاہیے۔ میں جب پاکستان آرمی کی جرنلز کی ذکر کرتی ہوں، اور پاکستان افواج کا ہمیشہ ہمارے دلوں میں احترام ہے، مگر ظاہر ہے 71 کا سانحہ جب ہوا تھا، بنگلہ دیش کا واقعہ ہوا تھا، تو یحییٰ خان صاحب اور پھر یحییٰ خان سے منسوب اور بہت ساری باتیں ہماری نظر میں ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک لنگر آن ہوا تھا جس میں ریلیجن کو انوالو کیا گیا تھا جناب ضیاء الحق کا۔ اس کے بعد ایک یہ والا جرنل ہے، ظاہر ہے کیانی صاحب کے بارے میں، مشرف صاحب کے بارے میں بھی ذکر آیا، مگر ان دو کے بعد ایکسٹریم کے اوپر باجوہ صاحب، جنہوں نے مطلب آخری جو وہ جو تابوت میں کیل ٹھونکا، وہ یہ بے ایمانی کا، اربوں کی جو جائیداد عورتوں کے نام پہ ان کی آ گئی۔ تو کچھ فرمائیں گے آپ اس کے بارے میں کہ کیا ان کی صاحب جی، فیوچر ہوگا؟ صاحب جی آپ نے بات بالکل صحیح کی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم کیونکہ ہمارے جیسے جرنلسٹ ہوتے ہیں، گمنام جرنلسٹ، ہم بات کرتے ہیں لیکن ہماری باتوں کا ریکارڈ کہیں رکھا نہیں جاتا۔ ورنہ میں کلیم کرتا ہوں آج بھی کہ 27 اپریل واز دا فرسٹ ڈے، میں نے جب فرسٹ ٹائم عاصم منیر صاحب کا نام جو ہے پبلکلی لیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ سر عاصم میرے منیر نے پاس آرمی میرا چیف خیال بن گیا۔ ہے ریکارڈنگ ہے اینڈ آئی ول پلے اس دیٹ وقت ریکارڈنگ۔ کسی بندے نے پاکستان کے کسی جرنلسٹ کے بھی خواب و خیال میں نہیں تھا کہ عاصم منیر پہلے ہوں گے۔ ایک اور بات، جب پرویز اس کو قمر جاوید باجوہ صاحب کو 3 سال پہلے ایکسٹینشن دی گئی تھی، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ ایکسٹینشن دینا غلط ہے، اس سینس میں کہ آپ کتنا ہی دنیا کا اچھا، کتنا ہی ڈاؤن ٹو ارتھ، کتنا ہی کائنڈ نیچر کا بندہ کیوں نہ ہو، جب اسے آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارے علاوہ گزارا نہیں ہے ہمارا اینڈ یو آر دا اونلی سولوشن، تو وہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے کپڑوں سے باہر نہ نکل جائے۔ یہ میں نے اس وقت کہا تھا جب انہیں ایکسٹینشن دی گئی تھی 3 سال 4 سال پہلے، اس وقت میں نے کہا تھا 2019 بات۔ میں۔ ہاں، اور یہ بات پروو ہوئی کہ جب انہیں ایکسٹینشن دی گئی تو وقت کے ساتھ وہ اپنے کپڑوں سے باہر نکلے۔ پھر ہمیں صابر مٹھو کی کہانیاں بھی سامنے آئیں، پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ان کی ایک مسز بھی ہیں، اور ان کی مسز کے نام 10-10 کنال کے 2 جڑواں پلاٹ لیے گئے گلبرگ گرینز پنڈی میں، اسلام آباد میں، اور وہ دونوں 10-10 کنال کے ساتھ ملا کے ایک 20 کنال کا بڑا ایگریکلچر فارم بنایا گیا، فارم ہاؤس بنایا گیا۔ اور آج احمد نورانی جو جرنلسٹ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، فیکٹ فوکس والے، وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر جنرل صاحب کی مسز کہتی ہیں کہ میرا ان پلاٹوں سے کوئی تعلق نہیں، تو میں گلبرگ گرینز والوں کو کہہ کے تو یہ دونوں 20 کنال کا پلاٹ ایدی والوں کو ہم ڈونیٹ کروا دیں گے۔ اور وہ یہ بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ ڈی ایچ اے لاہور میں آپ نے 3 کمرشل پلازا لیے تھے، ایک آپ نے بیچ دیا ہے، 2 کمرشل پلازا ابھی بھی آپ کے پاس ہیں، آپ کہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کمرشل پلازا سے، تو وہ بھی ہم کسی شوکت خانم کو یا اخوت کو یا کسی اور ادارے کو دے دیں گے۔ لیکن یہ ساری جائیدادیں جتنی سامنے آئی ہیں، یہ جب آپ ایک بندے کو یہ کہتے ہیں کہ یو آر دا اونلی سولوشن، یو آر دا اونلی پرسن ہو کین رن دا شو، تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں تو ہوں گی۔ پھر ان کے ارد گرد اگر صابر مٹھو جیسے لوگ ہوں گے تو یہ بھی ہوگا۔ اب آج میرے جو دوست کہتے ہیں کہ وہ وہ گمنامی کے اس میں چلے جائیں گے باجوہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ فیفا ورلڈ کپ کا فائنل جس دن ہوا، اس کی اوپننگ ہوئی فیفا ورلڈ کپ کی، تو وہاں جو وہ قاری تھے 15 سالہ، ایک بہت خوبصورت انہوں نے تلاوت کی، اور انہوں نے جو وہاں آیت پڑھی وہ تھی شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے آپ کو قبیلوں میں اس لیے بنایا تاکہ ایک دوسرے کا تعارف کرا سکیں آپ، ہم نے صرف ایک دوسرے کے تعارف کے لیے کرایا، ادروائز سارے انسان برابر ہیں سوائے ان کے جو متقی ہیں۔ ایسے موقعوں پہ جو سپیچز ہوتی ہیں، تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، شعر ہوتے ہیں، یہ بڑے چناؤ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، بڑی اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی ہے کہ آج ہم نے یہ تلاوت کرنی ہے تو کون سی آیات ہوں گی، ان کا ترجمہ کیا ہوگا، وہاں شعر پڑھنا ہے تو کون سا ہوگا، اور اگر ہم نے ریفرنس دینا ہے کسی جنرل ڈگلس کا یا کسی اور کا تو وہ کون سا ریفرنس ہوگا، اور اس ریفرنس کو کس تناظر میں دیکھا جائے گا۔ اگر باجوہ صاحب نے یہ گمنامی کی بات کی ہے تو بیسیکلی انہوں نے 2 چیزیں اس میں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے
کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اب میں باہر پبلک میں آ سکوں، کیونکہ انہیں اندازہ ہے کہ پبلک میرے ساتھ بہت برا سلوک کرے گی۔ اگر میں سیٹ پہ رہتے ہوئے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے پبلک، آپ دیکھیں نا کہ 4-5 دن ابھی موجود باقی تھے ان کے، جس دن اسلام آباد میں 26 کو عمران خان کا جلسہ ہوا، اس جلسے میں اعظم سواتی صاحب کی سپیچ اور شہباز گل کی سپیچ، کیا وہ سپیچ پاکستان کے کسی آرمی چیف، کیا کسی صوبیدار یا حوالدار کے خلاف بھی ایسی کوئی سپیچ پبلکلی کر سکتا تھا کچھ عرصہ پہلے تک؟ نہیں۔ ہماری پاک فوج کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ نہیں، باقی ہر چیز پہ تنقید آپ کر سکتے ہیں، صرف عدلیہ اور فوج پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے، اور یہ بات لوگوں کو ازبر تھی، ہر بندے کو، کہ ہم عدلیہ اور فوج پہ پبلکلی کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ سیاستدانوں پہ کر سکتے ہیں، بیوروکریٹس پہ کر سکتے ہیں، جرنلسٹوں پہ کر سکتے ہیں، ہر شعبہ زندگی کے لوگوں پہ کر سکتے ہیں، ان دو پہ نہیں کر سکتے۔ لیکن شہباز گل صاحب کی سپیچ اور اعظم سواتی کی سپیچ، کیا وہ کم تھی؟ اور عمران خان نے اس دن بڑا خوبصورتی سے پلے کیا۔ عمران خان نے اپنی سپیچ میں کوئی ایسی بات نہیں کی، انہوں نے بالکل کام، کوائٹ اور بڑے کمپوز رہے، لیکن انہوں نے اپنے 2 فاسٹ بولرز کو نئی بال، ایک بال اعظم سواتی صاحب کو ایک اینڈ سے دی، دوسری اینڈ سے دوسری نئی بال شہباز گل کے ہاتھ میں دی، اور انہوں نے کہا 2-4 باؤنسر لگا دو ان کو۔ اس کے بعد آرام سے خود انہوں نے ایک کمپوز قسم کی سپیچ کر کے گھر چلے گئے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ انہیں اپنی فائنل سپیچ میں کہنا پڑا کہ بھائی مجھے معاف رکھنا، میں سامنے نہیں آؤں گا، میں اب گمنامی کی اس میں چلا جاؤں گا۔ لیکن انہوں نے جو دوسرا فکرہ تھا کہ روحانی میرا تعلق رہے گا، دیٹ واز اے میسج ٹو نیو آرمی چیف عاصم منیر اینڈ دا ریمیننگ لیڈرشپ آف دا آرمی، کہ میرا آپ سے روحانی تعلق تو رہے گا، پلیز اگر میری بےعزتی کا، میری بدنامی کا اور میرے یہ ہرزہ سرائی کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو پلیز مجھے بچانا۔